حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حافظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یتم بعد البلوغ لا یتم بعد احتلام ولا صمات یوم الی اللیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کی روایت حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خود پیغمبر کریم سے سنی اور میں نے یاد کی، وہ یہ کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں رہتی اور خاموشی کوئی عبادت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بچہ ہے اس کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں تو ان کو کہتے ہیں یتیم ہے یتیم ہے یتیم ہے، لیکن جب بالغ ہو گیا پھر بھی بولے یار میں یتیم ہوں، یا کوئی بولے یہ تو یتیم ہے، نہ اس کی ماں ہے نہ باپ ہے، بالغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی یتیم نہیں ہے۔ یتیمی کا تعلق اس وقت کے ساتھ ہے جب تک یہ خود سمجھدار خود طاقتور نہیں بنا۔ جب بالغ ہو گیا ابھی اللہ نے اس کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ شادی کو سمجھ سکتا ہے کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ بالغ ہونے کے بعد یہی ہوتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر شریعت کے سارے احکامات اس کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں۔ جب وہ شریعت کا پابند بن سکتا ہے تو وہ روزی کمانے کا بھی عقل مند بن سکتا ہے، روزی کمانے کا طریقہ بھی اس کو آ سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب تک بچہ یتیم نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہے، اس کی تعلیم کا خرچہ ہے، کوئی اور چیز ہے، یتیم بالغ ہونے تک اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جب بالغ ہو گیا ابھی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، پھر بھی اگر اس کو پڑھائی پر لگایا ہوا ہے، کسی اور اس سے مزدوری نہیں کرواتے تو یہ ماں باپ کا روزانہ کا الگ الگ احسان ہے۔ ماں باپ کروڑ پتی ارب پتی ہے اور بیٹا بالکل غریب ہے، تو بھی اگر ماں باپ اس بیٹے کو جو بالغ سمجھدار ہے اس کو پیسہ نہ دے بھلے نہ دے، اس کے اوپر حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کا نام اچھا رکھے، اس کی تربیت اچھی کرے، جب بالغ ہو جائے اس کی شادی کرائے۔ یعنی بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کے اوپر صرف شادی کی ذمہ داری ہے، اچھا رشتہ اس کو کرا دے بس۔ آج کل 20 سال کے 25 سال تک کے نوجوان بن جاتے ہیں، پھر بھی ماں باپ کے کندھے پر بوجھ ہوتے ہیں کہ ابو مجھے پیسہ دے، ابو مجھے کپڑے لے کر کے دے، ابو مجھے چپل لے کر کے دے۔ کیوں؟ جب آپ عاقل بالغ بن گئے تو کم از کم خود سوچو تو صحیح کہ آپ کا جو تعلیم وغیرہ میں لگے ہوئے اگر کہیں سے کوئی اپنی آمدنی کا ذریعہ کر سکتے ہو تو ضرور کرو، ان کے اوپر بوجھ نہ بنو۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ لا صمات یوم الی اللیل، یعنی پورا دن آدمی خاموش رہے رات تک کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ پہلی شریعتوں میں یہ ہوتا تھا چپ کا روزہ، خاموشی کا روزہ۔ ہم جب وہاں مدرسے میں پڑھتے تھے وہاں ایک بندہ آیا آ کر کے بولا کہ میں چپ کا روزہ رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سارے مدرسے والے حیران ہو گئے، چپ کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس نے بولا وہ نہیں 10 دن کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں رمضان کے اندر چپ کا روزہ، تو پھر سمجھا کہ یہ اعتکاف کا پوچھ رہا ہے۔ تو شریعت کے اندر چپ کا روزہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی محلے کی عورت تھی، بوڑھی تھی، اس کی تبو پرسی کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے، تو وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت نے پوچھا خیریت ہے، خوش ہو، طبیعت صحیح ہے؟ اس نے بولا، لیکن جواب نہیں دے رہی۔ اور ان سے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے، گونگی ہے، بات نہیں کر سکتی؟ تو انہوں نے بولا اس نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، پہلی شریعتوں میں تھا، اس امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا۔ ہاں باقی یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر ماحول برا ہے، بات کرنے کی وجہ سے گناہ کی بات نکلے گی، وہ بھی غیبت کر رہا ہے، یہ بھی غیبت کر رہا ہے، وہ تہمت لگا رہا ہے، یہ گالی دے رہا ہے، اس طرح کی اگر باتیں ہیں تو وہاں چپ رہنا بہتر ہے۔ لیکن چپ اکیلے یہ ضرورت کے ٹائم پر بھی چپ رہنا اور بات نہ کرنا یہ گناہ ہے، ثواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اولاد کے آداب، ماں باپ کے آداب
اور شریعت کے آداب سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔